اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ جس کو ٹائم دے رہے ہیں وہ ہے آج کل کے دور میں موبائل ہم لوگ اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کو ہم استعمال کر سکیں۔ نہ تو ہمارا دھیان کسی اپنے کی طرف جاتا ہے، نہ اللہ کی طرف جاتا ہے، نہ ہی کسی قرآن و حدیث کی طرف جاتا ہے۔ ہر چیز میں ہمیں موبائل یوز کرنا ہے۔ یہ آج کا قصہ ہے ایک ظہر کی اذان کے وقت جب کسی کی ماں نے اس کو نماز کے لیے بلایا اور اس نے آگے سے کیا کہا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں۔ جب ظہر کی اذان ہوئی تو ایک لڑکے کی ماں نے اس کو جا کر کہا کہ بیٹا اٹھو، ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھ کر نماز پڑھ لو۔ اس لڑکے نے کہا کہ مجھے فیمس ہونا ہے، مجھے اپنا نام بنانا ہے، پیسہ کمانا ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا نماز سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں ہے، پہلے نماز ادا کر لو۔ ہر وقت تم اس موبائل میں گھسے رہتے ہو تو یہ کام نہ کرو، لیکن نماز ضرور پڑھو۔ اس لڑکے نے کہا کہ آپ چلی جائیں یہاں سے، آپ کیوں میرا سر کھائے جا رہی ہیں، مجھے نماز نہیں پڑھنی۔ والدہ وہاں سے چلی گئی۔ پھر اس کے جب والد آئے تو اس نے آتے ہی اپنے باپ سے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو سمجھا لیجئے، وہ مجھے بار بار اس چیز کے لیے نہ بولا کرے۔ اس کے باپ نے کہا کس چیز کے لیے؟ اس نے کہا کہ مجھے نماز کے لیے نہ بولا کرے۔ تو اس کے باپ نے بھی آگے سے یہی کہا کہ بیٹا نماز سب سے پہلے ہے، ہر چیز سے پہلے نماز ہے۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کو کہا کہ کیا آپ بھی ماں کے رستے پر چل رہے ہیں، چلے جائیں آپ بھی یہاں سے۔ تو پھر اس کے باپ نے اس کی ماں کو آواز دی کہ دیکھو تمہارا بیٹا بدتمیز بھی ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس نے خود کہا ماں نے کہ بالکل میرا بیٹا بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، اللہ پاک کی ذات اس کو ہدایت دے۔ صرف ایک موبائل کے لیے، اس کو یوز کرنے کے لیے کہ مجھے انسٹاگرام یوز کرنا ہے، مجھے یہ ٹک ٹاک یوز کرنی ہے، مجھے یہ چیزیں یوز کرنی ہے، اس نے نماز سے انکار کر دیا اور اس کے علاوہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کی، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا۔ دن رات وہ لڑکا موبائل یوز کرتا رہتا، لیکن اس کا اور دھیان کہیں نہ جاتا۔ جب اس کی ایک بہن بھی تھی، باپ نے اس کو آواز دی، وہ کچن میں تھی، کام کر رہی تھی، وہ پانی لے کے آئی، باپ نے وہ پیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن لڑکا پھر بھی وہ کام کرتا رہا۔ جب صبح و شام بے انتہا اس نے موبائل یوز کیا تو اس کے ساتھ اس کی آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ کم ہونے لگی، اور ایک دن جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی آنکھوں کے آگے بالکل اندھیرا آ گیا، اور پھر اپنی والدہ کو اس نے آواز دی اور زور زور سے پکارنے لگا۔ اس کی ماں نے کہا میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ اس چیز کو اتنا نہ استعمال کیا کرو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ، لیکن تم نے اس کے پیچھے نماز کو بھی انکار کر دیا۔ پھر بھی وہ لڑکے کو سمجھ نہ آئی۔ اس نے پھر بھی غصے سے، تلخ لہجے سے اپنی ماں سے کہا کہ آپ مجھے یہ ساری باتیں سنانا بند کیجیے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیے۔ بہن نے پھر اس بات پر آگے سے کہا کہ بھائی تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی تم ماں کے ساتھ اسی طرح سے بات کر رہے ہو، غلط رویے سے۔ خیر اس کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا، اس کی آنکھوں کا علاج تھوڑا بہت کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی آنکھیں اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ اگر یہ زیادہ موبائل اب یوز کرے گا تو اس کی آنکھوں کی روشنی بالکل بھی جا سکتی ہے۔ ماں بھی ڈر گئی، بہن بھی ڈر گئی، لیکن اس لڑکے کو پھر بھی ہدایت نہ آئی۔ اس لڑکے نے اسی طرح سے اپنی چیزوں کو جاری رکھا کیونکہ اس کو فیمس ہونے کا، اپنا نام بنانے کا، اپنا کریئر بنانے کا بہت شوق تھا۔ پھر وہ جب اسی طرح سے کرتا رہا، ماں نے سمجھایا تو کہنے لگا آپ کیا اس ڈاکٹر کی باتوں میں آ گئی اور ڈر گئی، مجھے ایسا کچھ نہیں ہونے والا، مجھے ان باتوں سے مت ڈرائیں آپ۔ ایک دن وہ اسی طرح سے دوبارہ سے جب سو ہی رہا تھا تو اس کے سینے میں ایک دم سے درد شروع ہوئی اور بہت تکلیف دہ درد شروع ہوئی۔ اس نے اپنی والدہ کو پکارا، اس کی والدہ آئیں تو اس نے کہا کہ میرے سینے میں اس طرح سے درد ہو رہی ہے کہ جیسے میری جان نکلنے والی ہو۔ کچھ دیر بعد اسی طرح سے باتیں کرتے کرتے ہی اس کی جان نکل گئی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ماں باپ نے جب دیکھا کہ ان کا جوان بیٹا مر چکا ہے وہ رونے لگے اور زاروں قطار رونے لگے۔ ماں زور زور سے یہ رونے لگی کہ یا اللہ میں نے ہمیشہ تیری عبادت کی ہے، میں نے تجھ ہی کو پکارا ہے ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا ہے، سمجھایا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، اللہ پاک کی ذات کو یاد کرو، نماز پڑھو۔ لیکن میں مانتی ہوں میرا بیٹا گناہ گار ہے، اس نے نماز کو بھی نہیں پڑھی اپنی پوری زندگی میں، یا اللہ تو اسے میری اگر کوئی نیکی تجھے
قبول ہوئی ہے یا میں نے کوئی اچھائی کی ہے تو اس کے وسیلے سے اس کی زندگی بخش دے۔ اللہ پاک کا یہ معجزہ ہوا کہ اللہ پاک نے اس عورت کی دعا کو سنا اور اس کے بیٹے کو زندگی بخشی اور وہ زندہ سلامت اٹھ کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس لڑکے نے پھر اس ٹائم توبہ کی اور اللہ پاک کی ذات سے معافی مانگی اور نماز پڑھنے کی بالکل تنقید کی کہ میں آج کے بعد نماز پڑھوں گا، میں خدا کے خوف سے ڈرتا ہوں، میں نے آج دیکھ لیا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کتنی بڑی ہے۔ نماز انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، نماز ہی ہے جو انسان کی زندگی میں مشکلات کو ختم کرتی ہے۔ اگر ہم یہی چیزیں یوز کرتے رہیں ہر ٹائم 24 گھنٹے میں سے اگر ہم 1 گھنٹہ بھی اللہ پاک کی ذات کے لیے نکالتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس کی ذات اس سے بھی خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ چیزوں پہ ہم اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا، صرف کس لیے کہ ہمیں اپنا ایک نام بنانا ہے، ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ لیکن ان سب سے چیزوں سے ضروری ہے نماز۔ اگر آپ اپنا ہر کام چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھ لیں تو دیکھیں کہ جو کام آپ نے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے ہی آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے وہ کام نماز کے لیے چھوڑا تھا، خدا کے لیے چھوڑا تھا، اس کی رضا کے لیے چھوڑا تھا۔ اور آقا صلی وسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ نماز، اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو وہ آقا صلی وسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ اسی لیے کوشش کیا کریں اللہ پاک کی ذات ہر مومن کو، ہر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔